السلام علیکم گائز، میں ہوں نصیر محمد۔ آپ کو انشاءاللہ میں کوانٹٹی کے حوالے سے گائیڈ کروں گا اور بلنگ پہ بھی تھوڑا بہت سمجھاؤں گا، کیونکہ کوانٹٹی بلنگ کا ایک حصہ ہے، کوانٹٹی کے علاوہ بل نہیں ہوتا۔ تو کوانٹٹی اور بلنگ کو جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ڈرائنگ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں جو ڈرائنگ کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے آپ کو اس ڈرائنگ پہ سمجھائیں گے، اور پھر ڈرائنگ کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوانٹٹی اور بلنگ کے حوالے سے گائیڈ کریں گے۔ یہ ایک این جی او ہم قدم کے نام سے، ان کا ایک پروجیکٹ ہے اسکول کنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن پروگرام۔ تو اس میں ایک سائڈ ہے جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ڈرائنگ ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جانا ہے یہ جو لسٹ آف ڈرائنگ دیا ہے، تو اس میں آپ کو یہ سیریل نمبر اور یہ ٹائٹل، ہر ایک ڈرائنگ کی اپنی اپنی ایک نام دیا ہے، اور اس کے بعد اس کی ڈرائنگ نمبر۔ یہ باقی تو کوڈ وغیرہ انہوں نے جو دیا ہے نا، یہ تو ایک ان کا اپنا کوڈ ہے، لیکن لاسٹ آپ دیکھیں گے یہ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اسی نمبر کے حوالے سے ہر ایک ڈرائنگ آپ کی مینشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا جو ڈرائنگ ہے اس کی ڈیٹیل انہوں نے یہاں دیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا ہے جی آرکیٹیکچر ڈرائنگ۔ تو ہم سٹارٹ لیں گے یہاں سے۔ یہ ایک سکول ہے جس میں ایک بلڈنگ نیا بن رہا ہے، تو جس میں یہ ڈارک نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سارا، تو یہ ایگزسٹنگ بلڈنگ ہے، مطلب یہ کہ موجودہ اس میں جو آبادی ہے نا وہی ہے، اور ہمارا جو بلڈنگ ہے اب وہ یہاں سے بن رہا ہے، اس کارنر پہ یہ بن رہا ہے، اور اس کی یہ ڈیٹیل دیا ہوا ہے انہوں نے۔ اس میں جو نمبرز انہوں نے دیے تو یہ میں زوم کر لیتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ یہ سارا انہوں نے لیول دیا ہے، جو نیچرل سرفیس لیول ہے NSL، یہ دیا گیا ہے اس میں کہ یہاں پر یہ سائڈ اونچی ہے اور یہ سائڈ نیچی ہے، مطلب یہ کہ یہ سلوپ میں ہے یہ جگہ، تو انہوں نے یہ لیول دیا ہے، اور لیول ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایکسیویشن میں، کیونکہ ہم نے جہاں سے جتنی بھی کٹائی کرنی ہے اتنی ہی ہم لیں گے۔ تو یہ پہلے سے لیول دیا جاتا ہے کہ ایک کنٹریکٹر کو جو محکمہ پرووائڈ کرتی ہے تو وہ کتنے پیسے پرووائڈ کریں گے، تو ان کا پتہ صرف اس لیول سے چلے گا۔ جب تک یہ لیول موجود ہو تو بندے کو پتہ چل سکتا ہے کہ ہاں میں نے اتنی کٹائی کی ہے، اور محکمے کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس بندے نے اتنا کام کیا ہے۔ تو یہ سارا لیول ہے، اور یہاں پر انہوں نے یہ شو کیے ہوئے کہ آپ کا بلڈنگ جو موجودہ بلڈنگ ہے اس سے 14 فٹ 9 انچ کے فاصلے پر ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے ڈرائنگ میں یہ صرف ایک الگ چیز شو کی ہے، جو یہاں سے نظر آ رہا ہے یہ ایک ڈرین ہے، اس کو ہم بعد میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ صرف آپ کو اب یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈرائنگ کے باہر، مطلب یہ کہ بلڈنگ کے باہر ایک کام ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے، بہت سے بندوں کے ذہن میں یہ کوشچن آتا ہے نا۔ تو یہ ایک ڈرین ہے جو نالی ہوتی ہے بلڈنگ کی، جو بارشی پانی ہوتی ہے نا، رین واٹر، اس کو نکالنے کے لیے انہوں نے یہ نالی دیا ہے۔ اور دوسرے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ جگہ اوپر ہے، تو اس کے بعد بھی اوپر جگہ ہوگی، تو ان کی جو پانی آتی ہے تو وہ بلڈنگ میں سیدھا آئے گی۔ تو بلڈنگ کو بچانے کے لیے انہوں نے یہاں پر ایک ڈرین دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈرین بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ انہوں نے شو کیے ہوئے نا جو پہلے میں نے آپ کو بتایا، تو وہ انہوں نے پورے اسکول میں شو کیا تھا، اب یہ اکیلا انہوں نے شو کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیکشن لیے ہیں۔ سیکشن کا مطلب یہ کہ ہم درمیان سے یہ جگہ کاٹیں گے تو یہ ہمیں کس طرح نظر آئے گا۔ تو انہوں نے ایک سیکشن لیا ہے، سیکشن اے، اس کو سیکشن کہتے ہیں، جو ڈرائنگ کے اوپر مارک کیا ہوتا ہے نا، اور اے یا بی یا سی یا 1 1 2 2 اسی طرح لکھا ہوتا ہے، تو یہ سیکشن ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ بلڈنگ اس طرف سے کاٹی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو ایرو ہوتا ہے، جو لائن کا ایرو ہوتا ہے، وہ جس طرف ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو اسی سائڈ سے دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 لانگ سیکشن لیے، جو لانگ سائڈ پہ لیے جاتے ہیں ان کو لانگ سیکشن کہا جاتا ہے،
اور جو شارٹ سائڈ پہ لیا جاتا ہے تو اس کو شارٹ سیکشن کیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ لمبائی میں جو سیکشن لیا جاتا ہے اس کو لانگ سیکشن کہتے ہیں، اور جو چوڑائی میں لیا جاتا ہے تو ان کو شارٹ سیکشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر انہوں نے یہ سیکشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا سیکشن اے. تو سیکشن اے کا مطلب یہ کہ یہ سیکشن انہوں نے لیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک. ٹھیک ہے. اور ہم یہاں کھڑے ہیں یہاں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. جب یہ جگہ ہم کاٹیں گے تو اسی سائڈ پہ ہم کھڑے ہو کے اس کو دیکھیں گے تو یہ اسی طرح نظر آئے گا. ٹھیک ہے. یہ وہی ڈرین ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا. مطلب یہ جگہ یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو تو یہی جگہ ہے جو نالی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں ایک نالی بن رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں اوپر ہے اور یہاں بلڈنگ سے نیچے لے کے آئے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جگہ اوپر ہے تو اس لیے اس کو نالی دیا گیا تاکہ بلڈنگ پہ پانی نہ آئے. ٹھیک ہے. یہ یہاں تو انہوں نے صرف لیول شو کیا ہے، پھر نالی اس کے نیچے آئے گی. یہ نہیں ہے کہ یہ اسی جگہ، یہ صرف ڈرین کی جو ٹاپ ہے وہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو لیول انہوں نے دیا ہے تو وہ اسی وجہ سے کیونکہ ہمارا این ایس ایل جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے 100.13 فیٹ. جو انہوں نے لکھا ہے 100.13 فیٹ تو یہ سی لیول ہے. سی لیول آپ کو پتہ ہوگا تو وہ لیول انہوں نے لیا ہے. مطلب یہ کہ یہ جگہ ایک 100 فیٹ اور 0.13 یہ اونچی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا بلڈنگ یہاں سے نیچے آ رہا ہے تو یہ سارا جو یہ لائن جا رہا ہے یہ این ایس ایل ہے. تو انہوں نے یہ اس لیے دیا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کتنا کٹنگ کرنا ہے اور کتنا پلنگ کرنا ہے. پھر یہ اسی طرح یہاں سلوپ میں آتا ہے تو یہاں ہمارے بلڈنگ سے نیچے گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم پلنگ کریں گے اور یہاں پر کٹنگ کریں گے. پہلے ہم اس کو سارا ایک لیول کریں گے، اس کے بعد پھر ہم نیچے جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن لیول وہ جگہ کریں گے جو اوپر ہے، نیچے تو ویسے بھی ہم نے کٹائی کرنی ہے. یہ تو ہو گیا سیکشن اے. مطلب یہ یہاں آپ دیکھ لیں اس میں انہوں نے دیا ہے 2 فیٹ اور 4 انچ. ٹھیک ہے. یہاں پر انہوں نے دیا ہے 7 فیٹ اور 4 انچ. یہاں انہوں نے دیے 2 فیٹ اور 4 انچ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے این ایس ایل سے یہاں اتنا نیچے جانا ہے، یہاں پر آپ نے اتنی نیچے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پورا انہوں نے ایک ڈیٹیل دیا ہے کہ آپ کو این ایس ایل سے یہاں 2 فٹ جانا ہے، یہاں پر 1 فٹ جانا ہے، یہاں پر 1 انچ جانا ہے. یہ یہاں کراس ہو کے نا تو یہ یہاں آپ کی 1 انچ بیٹھتی ہے. پھر اس کے بعد یہاں آپ نے 10 انچ پلنگ کرنی ہے، یہاں پر 11 انچ پلنگ کرنی ہے. تو یہ پورا انہوں نے ایک ڈیٹیل دیا ہے. یہ سیکشن اے ہو گیا. ہم آتے ہیں پھر سیکشن بی کی طرف. یہ ہمارا ہے سیکشن بی. ٹھیک ہے. ہم اس کو یہاں سے دیکھیں گے. یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہمارا ہے سیکشن بی. ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی یہی حال ہے، وہی ڈرین ہے، وہی لیول ہے. صرف یہ کہ لیول میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوگا کیونکہ یہاں یہ لیول 100.13 فیٹ یہ یہاں پر آ رہا ہے اور یہاں پر ہمارا لیول آ رہا ہے 100.32 مطلب 100.32 فیٹ. تو صرف لیول میں فرق ہونے کے لیے انہوں نے دوسرا سیکشن دیا ہے، باقی اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہی لیول ہے، وہی کٹنگ فلنگ ہے ایکسٹرا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی سیکشن سی میں. تو سیکشن سی میں آپ نے چوڑائی سے دیکھنا ہوگا بلڈنگ کو. ٹھیک ہے. تو چوڑائی سے جب ہم دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھ لیں جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سیکشن اے اور سیکشن بی میں صرف اور صرف لیول کا فرق ہوگا، اوپر نیچے ہوگا. اسی طرح یہاں بھی ہے. انہوں نے جو سیکشن کاٹا ہے تو یہ نالی کی سائڈ ہے. ٹھیک ہے. ہم اس سائڈ سے دیکھیں نا، یہ سیکشن جو انہوں نے کاٹا ہے تو ہم اسی طرف کھڑے ہو کے اس کو، اسی طرف نہیں اسی طرف کھڑے ہو کے یہاں پر، کیونکہ ان کے ایرو اس طرف پہ تو ہم یہاں کھڑے ہو کے اس سیکشن کو دیکھیں گے تو یہ والا نالا ہمیں نظر آئے گا اور ایک سائڈ خالی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ لیں، یہ ڈرین ہے اور یہ سائڈ خالی ہے. تو یہاں پر
یہ جگہ اونچی ہے اور یہ جگہ نیچے ہے، تو ان دونوں کو بھی ہم برابر کریں گے۔ یہ بھی انہوں نے لیول لیا ہوا ہے کیونکہ یہاں 98.99 فیٹ ہمارا لیول آ رہا ہے اور یہاں پر 98.86 فیٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں 97.35 تک آ گیا ہے۔ تو یہ لیول گراؤنڈ کو لیول کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں اور بلڈنگ میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ کوانٹٹی میں پھر آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ بلڈنگ جب بن جاتا ہے پھر تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہوتی، یہاں پر لیول تھا نہیں تھا، اوپر تھا نیچے تھا۔ تو یہ لیول اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ بلڈنگ ختم بھی ہو اور بعد میں بھی بندے کو پتہ چلے کہ یہاں کتنا کٹائی ہوا ہے یا کتنا فلنگ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا ڈرائنگ ہے جو ہم نے بلڈنگ بنانی ہے، تو وہ یہ ہے۔ یہ میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں تاکہ پورا آپ کو نظر آئے۔ یہ اب ہمارا ڈرائنگ ہے، یہ پورا بلڈنگ جو ہم نے ابھی اوپر ڈسکس کیا یہ یہی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ٹوٹل بلڈنگ ہے۔ آپ دیکھ لیں غور سے تو یہاں بھی انہوں نے ایک سیکشن لیا ہے، سیکشن بی بھی۔ یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں لیا ہے، کیونکہ آپ کو اندر سے بھی انہوں نے ڈیٹیل پرووائڈ کرنی ہے، تو اس لیے یہ سیکشن لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک سیکشن اور لیا ہے، سیکشن اے ہے، یہاں پر یہ لانگ سیکشن ہے اور یہ کراس سیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈرائنگ میں پہچان کے لیے دو قسم کے چیزیں ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے گریڈ۔ گریڈ آپ کو ہمیشہ انگلش جو الفابیٹ ہے ہماری ان سے آپ اس کی پہچان کریں گے، کیونکہ یہ گریڈ جو ہوتا ہے اور یہ 1 2 3 جو ہوتا ہے یہ لائن ہوتا ہے، تو یہ ہر ایک دیوار، ہر ایک کالم، ہر ایک جگہ کی پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں سے گریڈ اے، گریڈ بی، گریڈ B1 سی، گریڈ D1 E F، یہ سارے گریڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ یہاں سے 1 2 3 4 5 جتنے آ رہے ہیں یہ لائن ہے۔ تو گریڈ اے اور لائن اے یہ جس جگہ کو ٹچ کر رہی ہے ان کو ہم کہتے ہیں گریڈ اے لائن 1۔ اب یہ گریڈ اے اگر آپ کو یہ کالم ٹچ کر رہے ہیں تو آپ اس کو کہیں گے کہ گریڈ اے اور لائن 4۔ تو آپ کسی کو بھی بتائیں گے کہ یار یہ گریڈ اے لائن 4 ہے تو وہ بالکل آسانی سے سمجھ جائیں گے، یا بتائیں گے کہ گریڈ اے اور 4 تو بھی سمجھ آئے کہ یہ اس جگہ کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم یہاں آ کے اس کی بات کریں گے تو یہاں سے آپ آسانی کے ساتھ بتائیں گے کہ H3 بتائیں گے تو بھی وہ سمجھ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بتائیں گے کہ گریڈ H اور لائن 3 تو بھی وہ سمجھ جائے گا کہ یہ گریڈ H ہے اور یہ لائن 3 ہے، تو یہاں پر ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے تو اس جگہ کی بات کر رہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کالم۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہر ایک چیز کی ڈائمنشن دی ہوتی ہے۔ ڈرائنگ میں آپ کو پورا ڈیٹیل ملے گا ہر ایک چیز کے۔ اسی طرح انہوں نے ابھی وہ جو ڈرائنگ کی میں بات کر رہا تھا وہ ابھی انہوں نے شو کیا ہے یہاں پر، لیکن یہ پہلی ڈرائنگ میں انہوں نے یہاں سے شو کیا تھا، یہاں سے لے کر یہاں آ رہا تھا۔ بعد میں پھر ہم اور کنسلٹنٹ اور ادارہ بیٹھ کے نا اس پہ ڈسکس کر لیا تھا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ یہاں سے کاٹ کے نا، یہاں سے یہ کاٹ کے، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا یہاں پر، تو صرف یہاں سے سٹارٹ لیے، یہاں سے لے کر یہاں تک، مطلب یہ کہ یہ کارنر سے سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے ایک سیکشن اور لیا ہے، سیکشن سی، یہ ٹوائلٹ بلاک کے اندر انہوں نے لیا ہے، تو مطلب یہ کہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یار ٹوائلٹ بلاک کے اندر کیا کیا چیز ہوگی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ تھوڑا زوم کر لیتا ہوں میں تو آپ کو سینٹر لائن کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ سینٹر لائن یہ گریڈ اے بی سی اور لائن 1 2 3 یہ دونوں طرف سینٹر لائن ہوتے ہیں۔ سینٹر لائن آپ کی پوری بلڈنگ کی ایک بیس ایٹم ہے، مطلب یہ کہ سینٹر لائن جس ڈرائنگ میں نہیں ہوگی وہ آپ بالکل سمجھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ سینٹر لائن کی وجہ سے ہم بلڈنگ کی ہر ایک چیز کی پہچان کر لیتے ہیں، ڈائمنشن اس کی تھرو ہوتا ہے۔ ہم اپنی بلڈنگ کو مطلب یہ کہ آدھا آدھا حصہ کر لیتے ہیں کوانٹٹی کے لیے، تو وہ بھی اسی سے کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہی ہے کہ انہوں نے جو پورا ڈائمنشن دیا ہوتا ہے، پہلے جو دیا ہے یہ 126.2 انچ،
تو یہ پورا بلڈنگ کی انہوں نے پیمائش دیا ہے کہ گریڈ اے اور گریڈ اے کی باہر سائڈ انہوں نے لی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سنٹر لائن بالکل کالم کی سنٹر سے جا رہی ہے اور انہوں نے جو مارک کیا ہے تو یہ باہر سے ہو رہا ہے، تو یہاں سے لے کر اور بلڈنگ کے دوسرے کونے تک جتنا بھی فاصلہ ہے یہ دیکھ لے، یہ بھی سنٹر لائن سے باہر آ رہا ہے، تو مطلب یہ کہ کالم کی باہر سائڈ ہے، تو یہاں تک یہ پورا فاصلہ ہے 126 فٹ اور 2 انچ۔ اس کے بعد پھر انہوں نے چوڑائی میں بھی لیا ہوگا، یہ آپ دیکھ لیں، یہ بھی باہر سے لیا ہے اور یہاں آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے یہاں تک، یہ بھی بلڈنگ کی باہر سائڈ ہے، تو یہ پورا بن رہا ہے 61 فٹ اور 6 انچ، مطلب یہ 61.5 فیٹ ٹوٹل بن رہا ہے، اور یہاں پر یہ بن رہا ہے 126.17 فیٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹل بلڈنگ کی پیمائش ہے، مطلب ایک کونے سے دوسرے کونے تک جتنا یہ بلڈنگ بن رہا ہے اس کی پیمائش ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے الگ الگ دیا ہوا ہے، الگ الگ اس لیے دیے کیونکہ اس میں ایک ایکسپینشن جوائنٹ ہے، ایکسپینشن جوائنٹ 2 انچ کا ہے، یہ اس لیے دیے گئے کیونکہ بلڈنگ کو سردی اور گردی میں مسئلہ ہوتا ہے، یہ بلڈنگ انجینئرنگ اصول سے پھیلی جاتی ہے اور سکڑی جاتی ہے، تو اس کو اسی وجہ سے یہ ایکسپینشن جوائنٹ دیتے ہیں تاکہ اس میں مسئلہ نہ ہو، تو یہ 2 انچ کا ایکسپینشن جوائنٹ انہوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ایکسپینشن جوائنٹ تک اس کا فاصلہ ہے 42 فٹ اور 3 انچ، مطلب یہ 42.42 فیٹ اور 3 انچ، ٹھیک ہے۔ اور ہم ڈائریکٹ فیٹ میں بتائیں گے تو 42.25 فیٹ یہ ٹوٹل فاصلہ بن رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اسی طرح دوسری سائڈ پہ بھی انہوں نے لیے کہ ایکسپینشن جوائنٹ سے لے کے بلڈنگ کے دوسرے کونے تک آپ کا فاصلہ ہے 83 فٹ اور 9 انچ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ہر ایک سنٹر لائن کی الگ الگ ڈائمنشن شو کیا ہے، یہ پہلے جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا تو وہ بلڈنگ کی باہر سے پیمائش تھی، اب سینٹر ٹو سینٹر انہوں نے شو کیا ہے، سینٹر ٹو سینٹر یہ آپ دیکھ لیں یہاں سے لے کے یہاں تک جو انہوں نے پیمائش لی ہے یہ والا، تو یہ آپ کو سینٹر ٹو سینٹر پیمائش دے رہے کہ اس سینٹر سے لے کے اس سینٹر لائن تک کتنا فاصلہ ہے، یہ انہوں نے شو کیا ہے جی آپ کا گریڈ اے سے لے کر گریڈ بی تک 13 فٹ اور 6 انچ فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا جو انہوں نے دیا ہے تو آپ کا گریڈ بی سے گریڈ سی تک 7 فٹ اور 3 انچ کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی گریڈ سی سے گریڈ ڈی تک 13 فٹ 6 انچ کا فاصلہ ہے، پھر گریڈ ڈی سے گریڈ ای تک 7 فٹ 3 انچ کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آپ آگے جتنی بھی انہوں نے پیمائش دیے ہوئے ہے تو وہ ہر ایک سینٹر لائن کی ہے۔ پھر جو پیمائش انہوں نے دیا ہے تو یہ آپ کو جو دیوار ہماری آ رہی ہے اس کی پیمائش دیا ہے کہ یہاں پر یہ لائن اور یہ لائن اس کے بیچ میں جو جگہ ہے یہ ہے 9 انچ، مطلب یہ کہ سینٹر لائن کے 4.5 انچ اس طرف ہے اور 4.5 انچ اس طرف ہے، ٹوٹل ہے 9 انچ۔ پھر 9 انچ کے بعد آپ کا آئے گا 12 فٹ 9 انچ یہاں تک، پھر ایک کالم آئے گا، اس کالم کو ہم 9 انچ بنائیں گے، یہ آپ دیکھ لیں یہاں سے لے کر یہاں تک جو انہوں نے فاصلہ لیا ہے تو یہ 9 انچ ہے۔ میں اس کو تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو فاصلہ ہے یہ 9 انچ ہے، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک جو فاصلہ آ رہا ہے تو وہ 12 فٹ اور 9 انچ ہے، پھر یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بھی 9 انچ ہے، مطلب یہ کہنے کا کہ یہ کالم بھی 9 انچ کا ہے اور یہ کالم بھی 9 انچ کا ہے، اور اس کے بیچ کا جو فاصلہ آ رہا ہے کالموں کو چھوڑ کے وہ آ رہا ہے 12 فٹ اور 9 انچ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دیا ہے کہ پھر آپ کے کالم کے بعد پیمائش آئے گی دوسرے کالم تک 6 فٹ 6 انچ اور پھر 9 انچ کا کالم آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا 9 انچ کا کالم پھر یہاں آ رہا ہے، اسی طرح آگے جتنی بھی پیمائش ہے اسی طرح جا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کرنا ہے جی کہ جو پلر آ رہے ہیں یہ ایک تو کالم ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ کنکریٹ کی کالم ہے RCC کالم، اس کے بعد یہ بریک ورک ہوتا ہے،
تو ان کی الگ الگ پیمائش دیا ہے کہ یہ بریک ورک کتنا آئے گا، یہ بریک ورک کتنا آئے گا، یہ بریک ورک کتنا آئے گا، اور یہ سینٹر میں جو آ رہی ہے یہ کھڑکی ہے، ونڈو، یہ ونڈو کی پیمائشیں کتنی ہوگی، اور اسی طرح دوسری سائڈ پہ بھی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جو دیا ہے تو کالم سے لے کر ونڈو تک ہماری جتنا پیمائش آ رہی ہے پلر کی تو وہ 2 فٹ ہے۔ پھر پلر سے لے کے دوسرے پلر تک ہماری کھڑکی آ رہی ہے، ونڈو آ رہی ہے 3 فٹ اور 6 انچ۔ پھر ایک کھڑکی سے لے کر دوسری کھڑکی تک ہمارا فاصلہ آ رہا ہے 1 فٹ اور 9 انچ۔ اسی طرح پھر دوسری کھڑکی 3 فٹ 6 انچ، اور پھر کھڑکی سے لے کر کالم تک جتنا پلر آ رہا ہے وہ ہے 2 فٹ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اسی طرح اس سائڈ میں بھی شو کی ہے، کیونکہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو جگہ بچتی ہے وہ ہے 1 فٹ 6 انچ۔ پھر ونڈو آ رہی ہے، ونڈو کے بعد پھر 1 فٹ 6 انچ، پھر آر سی سی کالم آ رہا ہے، پھر آر سی سی کالم کے بعد 2 فٹ کی پلر ہے، اور 2 فٹ کے بعد پھر ہمارا 3 فٹ 6 انچ کا کھڑکی ہے، کھڑکی کے بعد 1 فٹ 9 انچ کا پلر ہے، پلر کے بعد پھر 3 فٹ 6 انچ کا کھڑکی ہے، اور اسی طرح آگے 2 فٹ کا پلر ہے، اور پھر اس میں 9 انچ کا کالم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے شو کیا ہے جی ہر ایک کھڑکی پر ایک شیڈ شو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پروجیکشن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، شیڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک آ رہا ہے، یہ ہم بعد میں سیکشن میں دیکھیں گے کہ یہ انہوں نے کتنا پیمائش دیا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، یہ اندازے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے 6 انچ باہر ہو، بہرحال ہم وہاں دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا، اور چوڑائی میں تقریباً 2 فٹ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کھڑکی ہے، اس کی پیمائش وغیرہ آپ نے دیکھ لی۔ دوسری سائڈ پر بھی اسی طرح ہے۔ یہ ڈرائنگ کو میں روٹیٹ کر لیتا ہوں، میں ڈسکرپشن میں دوں گا، آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور پھر اس کو اسی طرح کھول کے ویڈیو چیک کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ خوب سمجھ آئے گی۔ یہ وہی جگہ ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کر رہا تھا، 13 فٹ 6 انچ، 12 فٹ 9 انچ، 1 فٹ 9 انچ، 2 فٹ۔ اب میں نے صرف اس کو روٹیٹ کیا ہے تھوڑا سا تاکہ آپ کو سمجھ آئے یہ دوسری سائڈ ہے، یہ لانگ سائڈ ہے اور یہ شارٹ سائڈ ہے۔ اسی طرح یہ 9 انچ کالم یہ بھی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ کہ 9 بائی 9 انچ کا یہ کالم ہے۔ انہوں نے جو پیمائش دیا تھا وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا 61 فٹ 6 انچ ہے، یہ پورا انہوں نے دیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہر ایک سینٹر لائن کی الگ الگ پیمائش اس نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لائن 1 سے لے کر لائن 2 تک ہمارا پیمائش بن رہا ہے 12 فٹ 4.5 انچ، اسی طرح 2 سے 3 بن رہا ہے 12 فٹ 4.5 انچ، پھر اس میں 11 فٹ 3 انچ کی کوریڈور آ رہا ہے۔ کوریڈور جو راستہ بلڈنگ میں ہوتا ہے وہی کوریڈور ہوتا ہے، آپ اس کو کچھ لوگ برآمدے بھی کہتے ہیں، لیکن انجینئرنگ اصولوں میں اس کو کوریڈور ہی کہتے ہیں۔ برآمدہ اس کو کہتے ہیں جس کی ایک سائڈ بالکل اوپن ہو اور ایک سائڈ بیک سائڈ، مطلب یہ کہ کمرے ہوں، تو اسی طرح یہ ایک کوریڈور ہے، یہ دونوں سائڈ سے بند ہوگا، صرف آنے جانے کا راستہ ہے۔ اسی طرح لائن 4 سے لائن 5 تک آپ کا 12 فٹ 4.5 انچ کی جگہ ہے، اور لائن 5 سے 6 بھی اسی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے یہاں پر شو کیا ہے جی کہ آپ کی 9 انچ یہاں سے کالم نکلے گی، پھر 9 انچ کالم کے بعد اس کالم سے لے کر اس کالم تک آپ کی پیمائش ہوگی 11 فٹ 7.5 انچ، پھر 9 انچ کا کالم، پھر 11 فٹ 7.5 انچ، اور پھر 9 انچ کا کالم۔ اس کے بعد پھر 9 انچ کا کالم نکلے گا اور یہ بھی نکلے گا، تو آپ کی کوریڈور کلیئر بچے گی 10 فٹ اور 6 انچ۔ ٹھیک ہے، یہ پیمائش یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، تو یہ آپ سٹریٹ آئیں گے تو یہ یہاں اس کو ٹچ کر رہی ہے، تو مطلب یہ کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پیمائش جتنا بن رہا ہے یہ ہے 10 فٹ 6 انچ، اور اسی طرح آگے بھی یہی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں واپس روٹیٹ کر لیتا ہوں۔ اچھا، یہ سائڈ بھی آپ کی ہو گئی، یہ بھی ہوگی، اسی طرح چاروں سائڈوں پہ جو جو بھی پیمائش دیا ہے تو وہ آپ کو
ڈیٹیل کے لیے دیے تاکہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ فرنٹ سائڈ پہ جو ہماری یہ بیک سائڈ پہ جو ہماری کھڑکیاں آ رہی ہیں، اسی طرح یہ فرنٹ سائڈ پہ بھی آ رہی ہے، ان کی ہر ایک کی الگ الگ پیمائش یہاں پر آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ پھر ہم آتے روم کے اندر، لائبریری۔ لائبریری ہمارے ساتھ ہے 20 فٹ اور 24 فٹ، 20 بائی 24 فیٹ۔ 20 ڈرائنگ میں جب بھی کوئی پیمائش لکھی ہوگی تو آپ کو جاننے کس طرح جانیں گے کہ یار یہ پیمائش کون سی سائڈ کی ہے؟ تو جو پہلی پیمائش لکھی ہوتی ہے وہ ہاریزنٹلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کہ یہ انہوں نے لکھا ہے 20 فٹ بائی 24 فٹ، تو یہ 20 فٹ جو ہے نا، یہ فرسٹ میئرمنٹ جو لکھا ہوتا ہے یہ ہاریزنٹلی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو پیمائش آ رہی ہے وہ ہے 20 فٹ، اور جو 24 فٹ لکھا ہے تو وہ آپ کو ورٹیکلی پیمائش دے گی۔ یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا پیمائش آ رہا ہے یہ ورٹیکلی۔ یہ ایک کانسٹنٹ چیز ہے، آپ ہر جگہ پر، یہ ضروری نہیں کہ آپ پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو یا دبئی میں ہو یا کوئی اور ملک میں ہو، جہاں بھی ڈرائنگ میں پیمائش لکھا ہوگا تو پہلے جو میئرمنٹ لکھی ہوگی وہ آپ کی ہاریزنٹلی ہوگی، جو دوسری پیمائش لکھا ہوگا تو وہ آپ کو ورٹیکل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اسی طرح کلاس روم انہوں نے دیا ہے 20 فٹ بائی 24 فٹ کا، یہ آگے سارے اسی طرح ہے۔ اچھا، ہم آتے ہیں کوریڈور کی اندر۔ یہ باہر کی جو ونڈو ہے یہ ان کی پیمائش انہوں نے دیا ہے۔ اب ہم آ رہے ہیں کہ ایک سائڈ کی تو ہو گیا، اسی سائڈ پہ کوئی کھڑکی ملکی نہیں ہے، اسی پہ بھی نہیں ہے، تو آگے دروازہ اور کھڑکی ہے، تو اس کا کیا ڈائمنشن ہوگی؟ یہ کالم کو چھوڑ کر آپ کی 2 فیٹ کا پلر ہے، یہاں بھی 2 فیٹ کا پلر تھا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ونڈو ہے، پھر 1 فٹ 9 انچ کی جگہ ہے، پھر 3 فٹ اور 6 انچ کی، مطلب یہ کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیرلر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ پھر آپ کا 4 فٹ اور 1.5 انچ کی پلر ہے۔ اس کے بعد آپ کا 4 فٹ کا دروازہ ہے اور پھر کالم ہے۔ کالم میں یہاں اب مسئلہ ہے، کیونکہ یہ کالم تو 9 بائی 9 کا ہے، یہ بھی 9 بائی 9 کا ہے، یہ کالم الگ ہے۔ تو سارے کالموں کو جاننے کے لیے ہم پھر جائیں گے، یہ آرکیٹیکچر دیں گے، ہم جائیں گے اسٹرکچر ڈرائنگ پہ، تو آپ کو وہاں سے گائیڈ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس کے بعد یہ سارا ڈائمنشن اسی طرح دیا ہے، جو بھی کھڑکی، دروازہ، پلر اور کالم آ رہا ہے تو اس کی پیمائش ہے۔ اس کے بعد یہ کوریڈور لکھا ہے 10 فٹ اور 6 انچ وائڈ، مطلب یہ کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو فاصلہ ہے یہ 10 فٹ 6 انچ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہ انہوں نے شو کیا ہے W1 اور W2، یہ ایک چیز ہے۔ یہ آپ کو یہ ڈرائنگ تو خیر ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہا ہے، مطلب یہ کہ اتنا مشکل نہیں ہے، سیم ٹو سیم ہے، اس میں زیادہ تر چیزیں، لیکن آپ زیادہ تر جو کوٹیاں ہوتی ہیں نا، ہاؤس ہوتے ہیں ہاؤس، تو اس میں ہر ایک کھڑکی کی الگ الگ ڈیزائن ہوتی ہے، کچھ چھوٹی ہوتی ہے، کچھ بڑی ہوتی ہیں، کچھ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر W1 W2 W3 پہچان کے لیے یہ نام دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح D1 D2 D3 یہ بھی ایک پہچان دیا جاتا ہے۔ W1 اور W1 بیک سائڈ پہ جتنی بھی کھڑکیاں آ رہی ہیں یہ W1 ہے، تو یہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اب میں ویڈیو کر رہا ہوں بھائی تو یہ بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو میں تھوڑا جلدی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا بندوں کے پاس کہ پھر وہ دیکھ لیں۔ بہرحال آپ کو دیکھنا اس لیے چاہیے کیونکہ یہ ڈرائنگ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو کوانٹٹی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ W1 بیک سائڈ پہ جتنی بھی کھڑکیاں ہیں یہ W1 ہے، اور کوریڈور میں جتنی کھڑکیاں آ رہی ہیں یہ W2 ہے، تو یہ بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ ان کے الگ الگ سیکشن وغیرہ دیے جاتے ہیں تو یہ سارا ان میں ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح یہ ڈور تو سارے ایک جیسے ہیں، بہرحال اگر کسی جگہ پر D1 D2 D3 لکھا ہوتا ہے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ اس کی الگ الگ پیمائش ہوگی، یا اس میں چینج ہوگا تبھی نام چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں سٹیئر کیس، یہ سیڑھیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ سیڑھیاں یہ سنٹر والی جو ہے نا یہ آپ کی طرف جا رہی ہے، اور
یہ جو دوسری دیا ہے تو یہ مطلب یہ کہ دو ٹائپ میں اس نے بنائی ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک سٹیپ بنائے ہیں، پھر یہ سارا لینڈنگ ہے اور پھر اس کے بعد یہ سٹیپ اوپر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی پیمائش دی ہے کہ یہ سائڈ 5 فٹ ہوگی، سینٹر والا 8 فٹ ہوگا، دوسرے سائڈ 5 فٹ ہوگی اور اس کے بیچ میں 1 1 فٹ کی خالی جگہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جو لینڈنگ ہے وہ باہر کی طرف سے لے کر سٹیپ تک 5 فٹ 9 انچ کا ہوگا۔ باقی یہ اسی سائڈ پہ جو لگا ہوا ہے یہ ریلنگ ہے، اسٹیل کا ریلنگ ہے، یہاں بعد میں ہم پھر اس میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح انہوں نے ریلنگ دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہمارا آ رہا ہے ریم، یہ ریم بھی شاید آگے آپ کو کسی ڈرائنگ میں نظر آئی، یہ چینج ہوا تھا، پھر یہ اسی سائڈ سے اسی سائڈ پہ آیا تھا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہاں جو ایگزسٹنگ بلاک تھی نا اس کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ آیا تھا، تو اسی وجہ سے ہم نے یہ چینج کرایا تھا اسی سائڈ پہ۔ بلڈنگ پہ آپ جب بھی کام کریں گے اگر کوئی آبادی وغیرہ ہوتی ہے نا تو ڈرائنگ میں تھوڑا بہت چینج پھر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یار یہاں ایک مریض آئے گا، ریم تو سارے مریضوں کے لیے بنتا ہے، کوئی اپائج کے لیے بنتا ہے، تو وہ آئے گا تو اس کو آنے کے لیے کوئی راستہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر یہاں تک ہمارا ایگزسٹنگ بلڈنگ آ رہا تھا، تو اس میں سے اسی جگہ سے تھوڑا سا راستہ ہم نے دیا تھا تو ریم کو شفٹ کیا تھا یہاں۔ لیکن یہ آپ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، یہ ڈیزائنر سے اور اس کے علاوہ محکمے سے اور کنسلٹنٹ سے جو ادارہ کام کرواتے ہیں ان سے یہ آپ کو اجازت لینی پڑے گی، پھر اس کے بعد یہ کام کر سکتے ہیں۔ ڈرائنگ میں جو بھی چینجنگ ہوگی آپ پہلے یہ سب کچھ پتہ لگا کے نا پھر اس کے بعد کام کریں گے، اس سے پہلے نہیں۔ تو ہر ایک چیز جو ڈرائنگ میں آپ چینجنگ کریں گے تو اس میں آپ محکمے سے یا ڈیزائنر سے ہر ایک بندے سے اجازت لیں گے، تب آپ کام کریں گے، بغیر اجازت کے کوئی چینجنگ نہیں کریں گے اپنی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہمارا تھا گراؤنڈ فلور پلین، پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں فرسٹ فلور میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ہو گیا فرسٹ فلور۔ فرسٹ فلور میں آپ چیک کریں کہ اس میں وہی چیز ہے، وہی ڈائمنشن، وہی ہر ایک چیز انہوں نے دیا ہے، کوئی ایسے چینجنگ وغیرہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ڈائمنشن کے حوالے سے سارا W1 باہر ہے، W2 کوریڈور میں، یہ سارا پیمائش ایک جیسے ہیں۔ اس میں صرف تھوڑی سی چینجنگ آپ کو نظر آئے گی، اس میں جو گراؤنڈ فلور میں لکھا تھا تو وہ یہاں سے اپ لکھا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں اپ نہیں لکھا ہے، سائڈوں پہ ڈاؤن لکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ اسٹیئر صرف اور صرف دوسری فرسٹ فلور تک جاتی ہے، فرسٹ فلور سے واپس نیچے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جانا اور یہ واپس آنا، تو بس یہاں کراس، اگر یہاں پر اس کے اوپر پھر کسی اور چھت پہ مطلب سیکنڈ فلور پہ تھرڈ فلور پہ جانا ہوتا ہے تو پھر یہاں اپ لکھا ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر اپ نہیں لکھا ہے بعد میں، تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ وہاں رک گئی ہے اور یہاں سے پھر آپ نے صرف ڈاؤن جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈاؤن کا مطلب کہ اس کے اوپر اور سیڑھیاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور گراؤنڈ فلور پہ یہاں ریم دیا تھا، یہاں ریم نہیں ہے کیونکہ یہ فرسٹ فلور ہے، تو یہاں آپ نے ریلنگ لگانی ہے یہ جگہ بند کرنے کے لیے۔ اسی طرح اسی سائڈ پہ بھی ریلنگ لگے گی اور دوسری سائڈ پہ بھی ریلنگ لگے گی یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نیا ہوں میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے دیا ہے جی سلیب کا ڈرائنگ دیا ہے کہ سلیب میں آپ کیا کیا کریں گے۔ تو سلیب میں یہ انہوں نے دیا ہے جی ڈائمنشن وغیرہ تو وہی پرانے ہیں، اس میں صرف ایک چیز ہوتا ہے، لیول انہوں نے دیا ہے۔ تو لیول انہوں نے یہاں سے لے کر اسی سائڈ پہ لیول دیا ہے اور یہاں سے لے کر یہاں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والا یہ والا یہ وہ ڈرینیج پائپ ہے جو ہم لگائیں گے بارشی پانی کو نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک چیز آپ کو میں بتاؤں گا کیونکہ یہ بتانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ تو خیر پائپ ہو گیا، یہ ہر ایک ڈرائنگ سے وہ دے سکتے ہیں، مطلب یہ کہ کوئی بھی شیپ اس کو دے سکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہوا ہے، شاید کسی اور جگہ پہ تھوڑا سا چینج بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا ڈرین والا انہوں نے لیول شو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سوری یار، سوری، یہ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ الگ سی شکل سے دینا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا ہے ڈرین پائپ جو بارش کی پانی نیچے جائے گی، یہ آپ دیکھ لیں۔
یہ اسی کارنر میں ایک پرنالہ لگے گا، پھر آپ کو اسی جگہ پر ایک پرنالہ نظر آ رہا ہے، پھر آپ اسی طرح آئیں تو یہ ایکسپینشن جوائنٹ ہے، ایکسپینشن جوائنٹ کی وجہ سے ایک سائڈ پہ بھی پرنالہ ہے، دوسری سائڈ پہ کیونکہ اس کے بیچ میں جگہ بھی ہے اور سائڈوں پہ پیرافٹ وال بھی ہوگی، تو اسی وجہ سے یہ دونوں لگیں گے۔ اسی طرح پوری بلڈنگ میں انہوں نے شو کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس لیے زوم کیا کہ آپ کو نظر آئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ وہ پرنالے جس سے بارش کی پانی نیچے جائیں گی۔ میں جو بتا رہا تھا آپ کو وہ یہ چیز ہے جی کہ پلس مائنس 0 فیٹ اور 0 انچ، یہاں پر آپ کی سلیب کی لیول جتنا انہوں نے سلیب دیا ہے تو وہ یہاں پر وہ آئے گا، لیکن سلوپ کے لیے آپ یہ دیکھ لیں انہوں نے تو پلس مائنس 0 فیٹ دیا ہے لیکن 3 انچ اس جگہ کو اوپر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری چھت میں 3 انچ کا سلوپ ہے۔ یہ دیکھ لیں یہ 0.00 ہے اور یہ 0.3 انچ ہے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک سلوپ آپ کی آئے گی 3 انچ۔ مطلب یہ اگر یہ جگہ اس جگہ کی سلیب جو ہے نا وہ 6 انچ ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، تو یہاں آپ کی سلیب آئے گی 9 انچ تھکنس، یہاں 6 انچ تھکنس ہوگی، یہاں 9 انچ تھکنس ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو بعد میں ایک ٹرپ سمجھاؤں گا، جو ہم نے کیا تھا وہ ہم نے الگ کیا تھا، کیونکہ اگر یہ پورا چھت آپ 3 انچ زیادہ بھریں گے تو آپ کو کاسٹ زیادہ آئے گا، تو اسی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ ایک اور مطلب یہ کہ ایک ٹیکنیکل طریقہ کیا تھا، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ہم آئیں گے اس پہ، لیکن ابھی صرف آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ یہ 3 انچ اوپر ہے، اس جگہ سے لے کر یہ جگہ 3 انچ اوپر ہے اور یہاں سے لے کر یہ والا 3 انچ اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس میں یہ روپ ڈرینیج پلان یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے۔ اس میں یہ جو ڈاٹ نظر آ رہے ایک یہ ایک یہ ایک یہ اسی طرح یہ والا یہ سارے وہی پرنالے جو ڈرائن پائپ پہ میں نے آپ کو کہہ دیا۔ پھر انہوں نے سیکشن دیا ہے، سیکشن سی میں آپ کو دکھاؤں، شاید یہاں پر انہوں نے شروع کیا ہوگا، یہاں تو انہوں نے شو نہیں کیا، لیکن وہ پہلے جو ہم نے کیا تھا نا اس میں شاید ہو، بہرحال یہ ایک سیکشن ہے، اس کی لائن وہ بھول گئے ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا حصہ انہوں نے لیا 24 فیٹ کا، 24 فیٹ یہاں پر ہوگی کسی جگہ میں، کہ یہ وہ میں نے آپ کو فرسٹ فلور میں بتایا تھا سیکشن سی یہ دیکھیں یہ والا سیکشن یہاں سے لے کر یہاں تک انہوں نے یہ صرف 24 فٹ کا ایک سائڈ لیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انہوں نے سلوپ دیا ہے، مطلب یہ کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سلوپ آ رہا ہے، پہلے جو میں نے آپ کو 3 انچ کے بارے میں بتایا یہ وہی سلوپ ہے، اسی سائڈ سے یہ یہاں لیول 0 ہوگا اور یہاں 0.3 انچ ہوگا۔ اب ویسے بھی چیک کر لیں، اس میں سلوپ اندازے سے بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں سے انہوں نے اوپر کیا، یہ دیکھ لیں 3 انچ ایڈیشنل کنکریٹ کور، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ آپ 3 انچ یہ سنٹر سے اٹھائیں گے تو اس میں سلوپ آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کنکریٹ کو زیادہ نہیں کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا کہ یہاں جو بیم آ رہا ہے بیم میں صرف میں نے زیادہ دیا تھا لیول، جو ہمارے اس سائڈ پہ بیم آ رہا تھا مطلب تو وہ 2 فٹ کا تھا، تو یہاں پر میں نے 2 فٹ اور 3 انچ بیم کو اونچا کیا تھا لیول کور کرنے کے لیے اور سلوپ بنانے کے لیے۔ شٹرنگ میں ہم نے پم ورک جو ہوتا ہے اس میں ہم نے یہ کیا کہ وہ سلوپ میں لگایا، ٹھیک ہے۔ تو چھت ہماری ساری کور ہو گئی، اب وہ ویڈیو زیادہ لینتھی ہو رہی ہے تو میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں جو ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ پھر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے صرف یہ ایشو کیا کہ وہ 9 انچ کا دیوار ہے اور اس کے ساتھ یہ بیم ہے اور
डिटेल 1, यहाँ से यहाँ पर जो दिया है इन्होंने, एक डिटेल दिया है डिटेल 1, ये डिटेल 1 हो गया। और यहाँ से जो इन्होंने दिया है ये डिटेल 2, तो ये डिटेल 2 हो गया। मतलब ये कि इन्होंने जूम किया है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ ये सारा कंक्रीट है, ये बीम, ये कॉलम भी कंक्रीट है, ये स्लैब भी कंक्रीट का है। इसके ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पेबल्स है, मेम्ब्रेन है। ये आएंगे सेक्शन में आगे, इस पे फिर डिस्कस करेंगे। और ये जो लाइन जा रही है ये वाला, ये जिस तरह ये स्लोप से नीचे जो नज़र आ रहा है हल्का सा लाइन, ये जगह है, तो ये पिरामिड वाल है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ये 3 इंच का पिरामिड वाल है। इसके बाद इन्होंने ये शू किया है कि ये स्लैब है, ये B1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये आ रहा है ना हमारा बीम, ये लाइन यहाँ आ रही है इसके साथ, तो ये B1 है, ये कॉलम है और ये कंक्रीट का इन्होंने शू किया है। इसी तरह इसी साइड पे भी। इसके बाद हमारा जो फ्रंट एलिवेशन है वो ये, बाहर हमारी कोई पलस्तर नहीं है, कॉलम और बीम और ब्रिक वर्क जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर सिर्फ विदर शील्ड है, ये साथ में लिखा हुआ है विदर शील्ड। ठीक है, ये सारा विदर शील्ड है। इसके बाद ये हमारी रेलिंग है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रेलिंग करना है दोनों साइडों पे। इसी तरह स्टेयरकेस में भी रेलिंग है। इसके बाद आपकी कॉलम, ये इन्होंने लेवल शू किया है। ठीक है, जो हमारा लेवल आ रहा था यहाँ पर, ये लाइन जो जा रही है वो NSL का लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ से देखना है, यहाँ NSL नीचे हो गया है, तो हमारी जो ग्रेड स्लैब वगैरह कंक्रीट आएगी वो यहाँ तक आएगी। इसके बाद हमारा बिल्डिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। FFL, इसमें जहाँ FFL का लेवल होगा वहाँ हमारी फ्लोर फिनिश लेवल होगी। ठीक है, FFL इसको कहते हैं, फ्लोर फिनिश लेवल, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी जगह पे। तो यहाँ से हमारी बिल्डिंग स्टार्ट होती है, तो ये इन्होंने दिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रिक वर्क हमारी होगी 8 फुट 10 इंच। और इसके बाद हमारा टोटल जो FFL से स्लैब तक, स्लैब के टॉप तक जितना कंक्रीट होगा वो 10 फुट और 7 इंच होगा। और टोटल कंक्रीट जो हमारा टोटल बिल्डिंग बनेगा उसकी हाइट होगी 22 फुट 11 इंच। ये पूरा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो अब बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये टोटल डिस्कस करूँगा। और इसके बाद जितना भी हम वीडियो बनाएंगे तो इसमें हर एक चीज़ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।